اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 11۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے اس سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ رکوع پہلے نازل ہوا تھا، ترتیب میں یہ بعد میں ہے، اس لیے کہ اس رکوع میں جو بنی قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے جنگ کیا، اس سے بغیر جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس رکوع میں اس سے پہلے کے حالات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو منافق ہوئے، یقولون لاخوانہم، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ پیغام بھیجا انہوں نے بنو نذیر کو کہ اگر تم نکالے گئے مدینے سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ، اگر وہ نکالے گئے یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم زیادہ شدید ہو ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں بھی، یعنی تم اللہ سے بھی زیادہ شدید ہو خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایسا اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، اب یہ ذکر ہے یہودیوں کا کہ یہودی تم سے جنگ نہ کریں گے کبھی بھی مل کر، إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، سوائے ایسی بستیوں میں جن کی حفاظت کر لی گئی ہو، یعنی قلعوں میں محصور ہو کر، أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، یا یہ ہے کہ دیواروں کی اوٹ سے، دیواروں کے پیچھے سے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کے درمیان آپس میں جو لڑائی ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ بنو قینقاع کو نکالا گیا بدر کے بعد تو بنو قریظہ، بنو نذیر نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اسی طرح سے اب جنگ ہوگی اگر بنو نذیر کے خلاف بھی تو بنو قریظہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی باہم آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک ہی ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح جو کہ ان سے پہلے گزرے ہیں، قریباً قریب ہی، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا۔ یہ اشارہ ہے بنو قینقاع کی طرف کہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا تھا جنگ بدر کے فوراً بعد، انہوں نے جنگ بدر میں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، اور اب معاملہ بنو نذیر سے ہے کہ جنہوں نے جنگ احد کے بعد، جنگ احد کے دوران میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب ہی، انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا وبال۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی دردناک، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، یعنی ایک عذاب تو ان کو ملا ہے دنیا میں اور ایک عذاب انہیں ملے گا آخرت میں۔ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، فلما کفر، تو جب وہ کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، بے شک میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین اس وقت بنو نذیر کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے یا تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا،
جیسے کہ شیطان انسان سے کفر کرا کے اور پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوگا، شیطان کا بھی اور اس انسان کا بھی جو کہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ وہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں آگ میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اب یہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع، یہ ہم میں سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اس کو حفظ کریں اور اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کریں۔ بہت ہی یوں سمجھیے کہ مؤثر مضامین کا مجموعہ ہے یہ رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد آخرت، کہ آخرت کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے، کیا محنت کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ نذیر نیازی صاحب کی ایک جو ہے وہ قول ہے جو کہ انہوں نے ایک مرتبہ سنایا تھا کہ علامہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ آیت ہے کہ نہ ہو جانا ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کی روح کی وجہ سے ہے، لیکن جب لوگ اللہ کو بلاتے ہیں تو پھر وہ بالکل نرے حیوان بن جاتے ہیں، اور پھر ان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ابو جہل ہے، وہ اپنے جسم سے غافل نہیں تھا، اپنے کھانے پینے سے، اپنے آرام سے غافل نہیں تھا۔ کس چیز سے اللہ نے اس کو غافل کیا؟ روح سے اور روح کے تقاضوں سے۔ روح کو لذت اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو تم ان کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنی اصل عظمت، اپنی اصل اہمیت، اپنے اصل مقام سے غافل کر دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج پوری مغربی تہذیب اس کی منہ بولتی تصویر ہے کہ وہ اپنے آپ کو نرا ایک حیوان سمجھتے ہیں، اور لہٰذا یہ ہے کہ اسی لیے پھر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، کیا ضرورت ہے لباس کی، کیا جانور بھی لباس پہنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان ایک اعلیٰ مقام سے گویا اعلیٰ منصب سے مستعفی ہو گیا۔ تو نہ ہونا ان کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنی اصل اہمیت سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور برابر نہیں ہیں جہنم والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ اپنی منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس رکوع میں کل 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں میں ایک تعلق ہے، مناسبت ہے ان کی سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سب سے پہلے اپنی عظمت کا، الرحمن۔ یہاں پر اللہ کی عظمت کا ذکر ہے آخری 3 آیات میں۔ پھر وہاں پہ اللہ نے فرمایا علم القرآن، یہاں پہ اس قرآن کا ذکر درمیان والی ایک آیت میں ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر ہے انسان کا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اور یہاں پہ عظمت انسان پہلی 3 آیتوں میں بیان ہوئی ہے۔ تو پہلی 3 آیتیں عظمت انسان کے بیان پر ہیں۔ انسان کی عظمت تقوی کی وجہ سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہلی آیت۔ انسان کی عظمت روح ربانی کی وجہ سے ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے دوسری آیت میں، اور انسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، فوز عظیم ہے جنت۔ اب درمیانی آیت ہے عظمت قرآن پر، اور اس کے بعد پھر 3 آیتیں ہوں گی عظمت رحمان پر۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیں کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یقیناً اے نبی آپ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو کہ وہ جھک جائے گا اور پھٹ جائے گا اللہ کے خوف سے۔ اب یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس قرآن کو زبان عربی کا سانچہ دے کر عطا فرمایا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اصل قرآن جو اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے،
اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیں کسی پہاڑ پر، تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیے ریفرنس، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ نے کہا مجھے دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی پہاڑ پھٹ گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہی تاثیر جو اللہ کی ذات کی ہے وہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے۔ اب اس کے بعد 3 آیتیں عظمت رحمان، اور اللہ تعالیٰ کتنے اسماء حسنہ اور کئی نہیں آئے جو کہ یہاں پر آئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی بات اور ظاہر بات کی جاننے والی ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت میں جوش ہے، رحیم اس کی رحمت مسلسل ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ پاک ذات ہے، پاکیزہ ہے۔ السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے، یا دوسرا ترجمہ کیا گیا وہ پوری طرح سے سالم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ المومن، وہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن، وہ حفاظت فرمانے والا ہے، نگہبان ہے۔ العزیز، وہ زبردست ہے۔ الجبار، وہ زوراور ہے، طاقتور ہے، ہر سرکشی کو طاقت کے ذریعے سے ختم کرنے پر قادر ہے۔ المتکبر، اور تمام بڑائیوں والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی صورت گری نقشہ کشی کرنے والا ہے۔ 3 پروسیس ہوتے ہیں کسی بھی تخلیق کے۔ پہلے اس کا ایک نقشہ ہے جو کہ ذہن میں بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تخلیق۔ پھر ذہن سے نکل کر وہ نقشہ عالم وجود میں آتا ہے، یہ ہے باری، ظاہر کرنا، اور پھر اس کو خوبصورت کیا جاتا ہے، فنشنگ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا نقشہ بنانے والا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق اس کو عالم وجود میں ظاہر کرنے والا ہے، الباری، اور پھر اس کو خوبصورت بنانے والا ہے، المصور، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کے لیے۔ ابتدا میں اس صورت میں آیا تھا ماضی کا صیغہ سبحا، اور اب آخر میں پھر ذکر آیا ہے۔ واحد صورت ہے سورۃ الحشر کہ شروع میں بھی تسبیح اور آخر میں بھی تسبیح۔ پہلے ماضی کا صیغہ تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اب ہے مضارع کا صیغہ جس میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس منظر اس سورت کا ہے یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے قریش کو پیغام بھیجا تھا کہ تم نے ہمارے ایک حلیف قبیلے کے خلاف اپنے حلیف قبیلے کی مدد کر کے صلح کو توڑ دیا ہے، لہذا صورت اب یہ ہے کہ یا تو تم جو ہے وہ اگر صلح باقی رکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم خون بہا دو جن کو تمہارے حلیف قبیلے نے مارا ہے، یا پھر تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم قصاص لیں گے، اور ورنہ پھر یہ صلح تم نے توڑ دی، خلاف ورزی کی۔ قریش نے کہا کہ ہم نے توڑ دی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے آ کے دوبارہ بڑی منتیں کی حضور کی کہ ہم صلح قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک وقت تھا کہ اس دین کے غلبے کے لیے حکمت تھی کہ صلح کی جائے، لیکن اب الحمدللہ کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو چکی تھی، لہٰذا اب ضرورت نہیں تھی کہ صلح کو دوبارہ برقرار رکھا جائے۔ اب حضور مکے والوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ اقدام خفیہ رہے تاکہ مکے والوں کو علم نہ ہو اور وہ تیاری نہ کر سکے اور خون خرابہ کم سے کم ہو۔
لیکن ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں بہت اونچے درجے کے، انہوں نے ایک خط بھجوایا چپکے سے ایک عورت کے ذریعے سے مکے والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اطلاع اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ میرے بیوی اور بچے مکے میں ہیں، تم میرا اس احسان مان کر تم ان کے ساتھ رعایت کرنا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ ہے پس منظر۔ بعد میں پھر حضور نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو عورت وہ خط لے کے جا رہی تھی حضرت علی نے اس سے وہ خط حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان صحابی کو، ان کا نام غالباً ہے صلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو جو ہے وہ آپ حکم دیں تو میں ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کر دوں۔ انہوں نے آپ کے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ حضور نے کہا نہیں عمر، یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابی کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما چکا ہے۔ ان کا نام ہے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصحیح فرما لیجئے، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم نہ دوست بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو کہ تمہارے پاس آیا، یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے نکالا ہے تم کو بھی، انہوں نے نکالا ہے رسول کو بھی اور تم کو بھی، مراد ہے مکے سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، محض اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور اب جب کہ تم نکل رہے ہو میرے رستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، تو تم چپکے سے ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں تو جانتا ہوں جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس کسی نے تم میں سے ایسا کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس نے کھو دیا سیدھا راستہ، إِن يَسْكَفُوكُمْ، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں پکڑ لیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ اپنے ہاتھ چلائیں گے تمہارے خلاف اور اپنی زبانیں چلائیں گے تمہارے خلاف برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کچھ کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے یہ رشتہ دار اور تمہاری یہ اولادیں قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بہت اہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب ان کا کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے لیے یہ لوگ اسوہ ہیں؟ آگے ذرا دیکھیے، اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اس کی توحید کے ساتھ۔ یہ ہے دو قومی نظریہ جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ اب ہماری قومیت کی بنیاد رنگ، خون اور نسل نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد توحید ہے، جو بھی آدمی توحید کو مانے گا وہ ہماری قوم میں سے، اور جو توحید کا انکاری ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دو قومی نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے، باقی بات میں ہمارے رہنماؤں نے قرآن کی بات کو بیان کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ فلاں لیڈر نے دو قومی نظریہ پیش کیا، فلاں نے پیش کیا، یہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور کب سے پیش کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرما رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں نمونہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تم سے بری ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکی ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ۔
الا قول ابراہیم علیہ ابی، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے ایک قول کے جو انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اے ابا جان میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن میں کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ اور یہ بھی پھر ہم پڑھا ہے سورہ توبہ میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کا والد حالت شرک میں مرا ہے تو پھر انہوں نے بھی اس سے اعلان برات کر دی کہ میرا پھر ایسے والد سے کوئی تعلق نہیں کہ جو آخری سانس تک مشرک رہا۔ ربنا علیک توکلنا، اے رب ہمارے ہم نے آپ پر توکل کیا، وإلیک انبنا، اور ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے رب ہمیں ذریعہ آزمائش نہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ واغفر لنا ربنا، اے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے مگر اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امیدوار ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہے اور جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے، آخرت کے دن کی کامیابی کا طلبگار ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اس سب کے باوجود جس نے پیٹھ پھیر لی، اس کی محبتیں ایمان کی بنیاد پر نہ ہوئیں، اس کی محبتیں نسل، خون اور رنگ کی بنیاد پر ہوئیں، چاہے سگا بھائی ہے اور وہ فاسق و فاجر ہے لیکن اس سے محبت ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ نیک ہے، متقی ہے لیکن اس سے اگر محبت نہیں ہے، تو فرمایا جس نے بھی رخ پھیر لیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، الحمید، وہ آپ سے آپ محمود ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذرا تسلی دے رہے ہیں اور جو ہے وہ ان صحابہ کو کہ جن کے رشتہ دار جو تھے وہ مکے میں تھے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے پیدا کر دے محبت۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے، یعنی ان سے دوستی کرنے سے یا ان سے کوئی تعلق قائم کرنے سے جنہوں نے کبھی دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جو دین کے دشمن نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول کے دشمن نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نہیں روکتا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کرو۔ پکی دوستی اور رشتہ ولایت یہ تو صرف اور صرف ہوگا اہل ایمان سے، لیکن ایسے کفار کے جو دین کے دشمن نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ کوئی برابری کا معاملہ کر لو، اس سے اللہ نہیں روکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے عدل کرنے والوں سے۔ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکتا ہے ان سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا انہوں نے مدد کی تھی تمہارے اخراج پر، تمہارے نکالے جانے پر، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو کہ ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں مومن خواتین۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے گا مرتد ہو کے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن حضور نے کہا کہ یہ شرط خواتین کے معاملے میں نہیں چلے گی، اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کے مدینے آئیں گے ہم واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب مسلمان خاتون وہ مشرکین کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مسلمان خاتون کی شادی تو مسلمان سے ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آ جائیں ہجرت کر کے کوئی مومن عورتیں، فامتحنوہن، تو ان کو اچھی طرح سے ان کا امتحان لو،
کہیں جاسوسی کے لیے تو نہیں آئی وہ، لہذا پوری طرح سے دیکھو، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم یہ دیکھو کہ سچی مومنہ ہے یا یہ ہے کہ یہ آئی ہے سازش کے لیے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم سمجھو جانو کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم انہیں پھر کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ، وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ، اور نہ ہی وہ حلال ہیں ان کا، اور نہ ہی کافر حلال ہیں ان کے لیے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دے دو کافروں کو جو کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اگر کوئی مہر خرچ کیا ہے کافر نے، کافر شوہر ہے اس کا، اور اس نے اس عورت کو مہر دیا ہے، تو اس کے پیسے بھجوا دو کہ لو تمہارا مہر ہم نے دے دیا، یہ خاتون اب یہیں رہے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ ویسے شادی شدہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے، لیکن اگر شوہر کافر ہے تو وہ نکاح پھر ہے ہی نہیں، وہ نکاح منسوخ ہے، لہذا کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو ان کے مہر دے دو۔ ولا تمسکوا باسم الکوافر، اسی طرح سے تم بھی نہ روکے رکھو اپنے پاس کافروں کے ناموس، کافر عورت کو، اگر تمہاری بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تو تم بھی اس کو نہ روکے رکھو، تم بھی اس کو جو ہے وہ طلاق دے کے فارغ کر دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو کافروں سے جو کچھ کہ تم نے خرچ کیا ہے، یعنی تم نے اس عورت کو اگر جو مہر دیا ہے وہ اس عورت سے واپس لے لو اور اسے رخصت کر دو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اسی طرح سے کافروں کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ بھی مانگ لیں جو کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تھا بڑا مشکل، ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہے، لیکن حکم آ گیا کہ اگر تمہاری بیوی اسلام قبول نہیں کرتی تو چھوڑ دو اس کو، تو اس حکم پر عمل کرنا آسان نہ تھا، لیکن فرمایا ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چھوڑ دو کافر بیوی کو۔ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے۔ اگر بیوی عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ ہم پڑھائے کہ اس کی تو اجازت ہے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اہل کتاب اگر بیوی نہیں ہے تو اس سے اجازت نہیں ہے، اگر وہ ابھی بھی اہل کتاب نہیں، کافر ہے لیکن اہل کتاب نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہارا کوئی مال تمہاری بیویوں کی وجہ سے جاتا رہے کفار کی طرف، تمہاری کافر بیوی تمہارے مہر کا پیسہ لے کر چلی گئی اور تمہیں نقصان ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر اگر تمہیں موقع لگے، یعنی کافروں کی رقم تمہارے اگر ہاتھ لگے تو دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئیں اتنا جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا۔ اب اگر کسی اور کافر کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اپنے مسلمان بھائی کو کہ جس کا پیسہ لے کر کافر عورت چلی گئی ہے اتنا پیسہ دے دو جتنا کہ اس نے خرچ کیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، اور جب آپ کے پاس آئے مومن خواتین، یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور وہ آپ سے بیعت کریں اس پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرکنا، اور چوری نہ کریں گی، ولا یزنینا، اور زنا نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہیں اٹھائیں گی جو کہ ان کے ہاتھوں کے سامنے ہو اور ان کے پاؤں کے سامنے ہو۔ مراد اس سے ہے کہ کوئی جنسی اسکینڈل کھڑا نہیں کریں گی، کسی کے اوپر جنسی اعتبار سے کوئی بہتان نہیں لگائیں گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ حرکت کی ہے معاذ اللہ۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، وہ کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہو۔ ولا یاسینک فی معروف، اور کسی بھی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ فبایعہن،
اے نبی آپ ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں بخشش مانگیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورۃ الفتح میں کہ یہ بیعت ہی واحد اساس ہے اسلام میں اجتماعیت کی، جس کا ثبوت قرآن سے، سنت سے، آثار صحابہ سے، سلف صالحین سے ملتا ہے۔ باقی جو دوسرے طریقے ہیں وہ حرام نہیں ہیں، کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے نص ہونی چاہیے، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے، جبکہ واحد بیعت کا طریقہ ہے۔ حضور خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے، فرق یہ تھا کہ حضور خواتین سے بیعت لیتے ہوئے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے تھے، بلکہ یا تو ایک کپڑا ہوتا تھا جس کا ایک حصہ حضور کے ہاتھ میں، دوسرا خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یا ایک بڑے سے برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا، ایک طرف حضور ہاتھ ڈالتے تھے اور دوسری طرف خواتین ہاتھ ڈالتی تھی اسی پانی میں، اور حضور سے ان باتوں کا اقرار لے لیتے تھے۔ اب اس کے بعد دوبارہ وہی مضمون جو کہ سورت کے شروع میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما، دوستی نہ کرو اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر کہ اللہ ناراض ہوا ہے۔ تم کیوں دوستی کرتے ہو، کیوں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو؟ قد یئسوا من الآخرہ، وہ تو اب آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں، قبروں میں جانے کے بعد انہیں احساس ہو چکا ہے کہ وہ باطل پر تھے، اسی طرح یہ بھی مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر یہ پورے قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے۔ یہ سورت خلاصہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں مضامین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ بقیہ مقامات پر جب تسبیح کا ذکر آیا ہے ان صورتوں میں ابتدا میں، تو وہاں پر تو وہ آیا ہے اس معنی میں کہ یہ بہت جو ہے وہ پیارا کام ہے، لیکن یہاں پر یہ آیا ہے ذرا مختلف انداز میں، یہاں ذرا مسلمانوں کو کسی اور اعتبار سے غیرت دلائی گئی ہے، جس کا اندازہ آپ کو اگلی آیات سے ہوگا۔ تو تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے جھنجھوڑنے کا انداز، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بیزار کرنے والی ہے یہ بات اللہ کو کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ ایک تو مراد جنرل اس میں یہ ہے کہ تمہارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہو اس پر اس کے مطابق تمہارا عمل بھی ہو۔ لیکن اگلی آیت اب سمجھ میں آئے گی جبکہ ذرا مزید گہرائی میں اتریں گے۔ وہ کون سی بات ہے جو مسلمان کہتا ہے؟ وہ بات یہ کہ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور عبادت کا مطلب ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ زندگی کسی گوشے میں بھی اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لہذا انفرادی زندگی میں بھی اللہ کا کہنا مانو، اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا کہنا مانو، اور اجتماعی زندگی میں اللہ کا کہنا منوانا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، جو استحصال کر رہے ہوتے ہیں، ہم سورہ حدید میں پڑھ آئے کہ ان کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے، آسانی سے وہ اپنے مفادات کو نہیں چھوڑتے۔ لہذا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اس کے وہ بندے پسند ہیں، بے شک اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بنا کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ حضور سے پوچھا گیا قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی جنگ کہ جس کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو تم سے یہ چاہتا ہے، تمہارا دعویٰ بہت اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہوگی تاکہ اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اور تاکہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی خانقاہ کے اندر بیٹھا ہے، کہیں تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے صرف یہ چیز مطلوب نہیں ہے،
انسان سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہے کہ میدان میں نکل کر باطل خلاف پنجہ آزمائی کر کے اور جنگ کرے، اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ ورنہ تسبیح تو کیڑے بھی کر رہے ہیں، تسبیح تو دنیا کی کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ اگر تم بھی تسبیح کرتے رہے تو یہاں پر غیرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کو تم سے کچھ اور مطلوب ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال کے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شذا خواہی۔ مقام بندگی کچھ اور ہے، مقام عاشقی کچھ اور ہے۔ نوری مخلوق سے، فرشتوں سے اے اللہ تو سجدہ چاہتا ہے، خاکی مخلوق سے تو اس سے کچھ زیادہ چاہتا ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شذا خواہی، چنا خضرا نگہداری کے بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ حالانکہ تو اپنی ذات کے بارے میں بڑا بے نیاز ہے، اس بے نیازی کے باوجود تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے وجود پر گواہی اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں یہاں پر الفاظ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو یہ 4 آیتوں میں غلبہ دین کی جد و جہود کے لیے جھنجھوڑنے کا انداز تھا، ترہیب کا انداز تھا۔ اب 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے انداز اختیار کیا ہے، ماضی کی ایک امت سے عبرت کیا کہ ماضی کی ایک امت بنی اسرائیل اس سے پہلے گزرے تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ ان سے کیسے ناراض ہوا۔ تم بھی کہیں غلبہ دین کی جد و جہد سے پہلو تہی نہ کرنا، ورنہ اللہ تم سے بھی ناراض ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن میں ذرا پڑھیے کہ ایذا کب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے، کب دی تھی؟ جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ آؤ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ طرف جا کے جنگ کیجئے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ سورہ مائدہ رکوع 4۔ تو کیوں مجھے ایذا دیتے ہو جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، من و سلوہ تم پہ نازل ہوا، تم پر بادلوں نے سایہ کیا، تمہارے لیے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے، لیکن پھر بھی تم مجھے ایذا دیتے ہو۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اس آیت کا ریفرنس اس سے پہلے کئی مرتبہ دیا کہ یہاں پر اللہ نے دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور، ایک اور دور، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، یاد کرو جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ کہ میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفہیم القرآن کا حاشیہ یہاں پر پڑھیے گا کہ کیسی کیسے انداز سے بشارتیں ہیں انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ ان کے پاس آئے واضح تعلیمات کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، بنی اسرائیل نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جو معجزات دکھا رہے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اب بنی اسرائیل کا تیسرا دور، اب ان کی طرف آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہودیوں کا معاملہ کیا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا، سورہ انعام میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ من شیء، یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ وہیں پر الفاظ ہیں، بتاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے نازل کی؟ اور بھی طرح طرح کے جھوٹ ہیں یہودیوں کے جو قرآن میں ثابت ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں کی پھوکوں سے۔ یہ زبانی پروپیگنڈا کر کے سازشوں کے ذریعے سے یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔
ہیں بزدل، کبھی کھلے میدان میں آ کے یہودی جنگ نہیں کرتے، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ بڑا پیارا شعر ہے اسی آیت سے منظوم کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کیوں اللہ کیوں اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کامل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق، اور ایک عدل کا نظام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ یہ آیت قرآن پاک میں اب آ رہی ہے تیسری مرتبہ، سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28 اور یہ سورہ صف آیت 9۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہم آیت ہے، کلید ہے سیرت کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی یہ آیت، کہ مقصد کیا تھا کہ جس کے دوران جو ہے وہ جد و جہد، جس مقصد کے لیے جد و جہد ہوئی، اور اس دوران قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک نوٹ آپ کو اس آیت کے حوالے سے فراہم کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب 4 آیتوں میں ذرا شوق دلانے کا انداز ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں ڈرانے کا، جھنجھوڑنے کا انداز تھا، پھر 4 آیتوں میں ماضی سے ایک جو ہے وہ درس عبرت تھا، ماضی کی ایک قوم سے، بنو اسرائیل سے۔ اب 4 آیتوں میں انداز ہے وہ، پھر ایک آیت درمیانی آ گئی جس میں کہ حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، اور اب جو ہے وہ 4 آیتیں ہیں کہ جن میں ترغیب کا انداز ہے۔ انشاءاللہ ان کو ہم پڑھ لیں گے اگلے سیشن میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصف کی اب تک الحمدللہ کہ ہم 9 آیات پڑھ چکے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کی دعوت دی گئی، جھنجھوڑنے کے انداز میں، ترہیب کے انداز میں۔ اس کے بعد اگلی 4 آیات میں ایک تاریخ سے مثال دی گئی، سابقہ امت بنو اسرائیل کی، اور ان کے 3 ادوار کا ذکر کیا گیا۔ اور آیت نمبر 9 اس سورت کی مرکزی آیت ہے کہ جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، آپ کو کیوں اللہ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ بیان کی گئی۔ اب آیت نمبر 10 سے لے کر اور آیت نمبر 13 تک 4 آیات میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے دعوت دی گئی ہے، ترغیب کے انداز میں، شوق دلانے کے انداز میں۔ بڑا فطری انداز اختیار کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو کہ تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، نمبر 1 ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نمبر 2 وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ سورہ حدید میں ایمان اور انفاق 2 اصطلاحات آئی تھیں، اور یہاں پر 2 اصطلاحات آئی ہیں، ایمان اور جہاد۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے ایمان لائے گا اور پھر مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہ داخل کرے گا ان پاکیزہ گھروں میں جو کہ رہنے والے باغات میں ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے،
دنیا میں مال اور جان کی بازیاں لگاتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہاری نگاہ ہونی چاہیے آخرت پر، پھر انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کام کرتا رہتا ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، البتہ ایک دوسری کامیابی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو اور ایک قریبی فتح حاصل ہو، یعنی دنیا کی فتح۔ یہ انسان کو بڑی پسند ہے، انسان اپنے نتائج، اپنی محنتوں کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اس کی بھی بشارت دے دیجئے مومنوں کو۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے یہ ایک اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں کو ایک بہت بڑا اعزاز دے رہا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری کیا حقیقت اور کیا ہماری حیثیت اور کیا ہماری وقت، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے لیے جہاد کرو گے تو میں تمہیں اپنے مددگاروں میں شامل قرار دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام وسلام علیہ، للحواریین من انصاری الی اللہ، اپنے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے۔ یہاں بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے، غلبہ دین کی جد و جہد یہ اکیلے ممکن نہیں ہے۔ ایک زمانے میں اللہ کے دو رسول موجود تھے کرۂ ارضی پر، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، قوم نے ساتھ نہیں دیا لہذا دین غالب نہ ہو سکا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے ترغیب کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی، بنو اسرائیل کی مثال بطور عبرت پیش کی کہ جب تک جماعت وجود میں نہیں آئے گی یہ غلبہ دین کی جد و جہد آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن اس جماعت کی اساس کیا ہوگی، جماعت کیسے وجود میں آئے گی؟ اس کا مسنون طریقہ یہی ہے، ہر نبی کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر آواز لگائی جائے من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے۔ اور پھر جن لوگوں کو بھی اس شخص کے اوپر اعتماد ہو، اس کے خلوص پر اعتماد ہو، اس کے تقوی تدین پر اعتماد ہو، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس سے بیعت کرے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اجتماعیت کیسے وجود میں آئے گی جس کے بغیر کہ غلبہ دین کی جد و جہد ممکن نہیں۔ جب تک نبی تھے وہ پکار لگاتے تھے من انصاری الی اللہ، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، غیر انبیاء کے ہاتھوں ہی اب غلبہ دین کی جد و جہد ہونی ہے، تو دائی کھڑا ہو کر یہی آواز لگائے گا من انصاری الی اللہ، اور جو بھی اس کے اوپر اعتماد کریں گے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت کریں گے۔ تو کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اصل مدد اللہ کے دین کی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو، یا یہ ہے کہ کسی بھی داعی حق کے ہاتھ پر بیعت ہو، لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایمان لے آئی پھر بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا ایک جماعت نے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو کہ ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے مقابلے میں، فأصبحوا ظاہرین، اور پھر وہ غالب ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی۔ اب یہاں پر یہ مضارع کا اسلوب آ گیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو کہ بادشاہ ہے، وہ جو کہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہستی ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم آیت ہے جو کہ قرآن پاک میں چوتھی مرتبہ آ رہی ہے، سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ آئی تھی، پھر سورہ آل عمران میں آئی تھی، اور اب چوتھی بار۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے کہ ایک رسول بھیجا امیین میں، انہی میں سے۔ امیین سے مراد مشرکین مکہ، مشرکین عرب، اہل کتاب، اور امیین یہ 2 گروہ تھے۔ ایک اہل کتاب تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا،
اور ایک امیین تھے جو کہ ان پڑھ کہلاتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی کتاب یا شریعت نہیں تھی۔ وہی اللہ جس نے بھیجا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم 4 اصطلاحات ہیں۔ اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد فراہم کیے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ پھر غلبہ دین کی جد و جہد کی، اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں غلبہ دین کی منزل سر ہوئی۔ اس جد و جہد کے لیے آپ نے افراد کیسے فراہم کیے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، آپ نے لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کی، غافل ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ نمبر 2، ویزکیہم، پھر آپ نے انہی آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، ان میں فکر آخرت پیدا کی، ان میں ایمان پیدا کیا، ان میں شہادت کا شوق پیدا کیا، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر آپ نے انہیں کتاب یعنی احکامات کی تعلیم دی، والحکمہ، اور پھر ان احکامات کی حکمت، ان کی غرض و غایت وہ بتائی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو جماعت فراہم ہوگی وہ اسی طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پر اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ صرف امیین کی طرف نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرین کی طرف بھی نبی ہیں۔ وہ آخرین کے جو بھی آپ سے نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یعنی جو بھی امت محمدیہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے امیین، امیین وہ ہیں جو کہ عرب سے، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا آخرین کون ہیں؟ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی قوم۔ تو عرب اور غیر عرب یہ 2 حصے ہیں اس امت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امیین کی طرف نہیں بلکہ آخرین کی طرف بھی رسول ہیں جو کہ ابھی مسلمانوں سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس کو بھی اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ پہلی 4 آیات میں قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظائف بیان ہوئے، اور اس لیے بیان ہوئے تاکہ ہم بھی اسی طریقے پر محنت کریں۔ اب اس کے بعد پھر ایک مثال آ رہی ہے سابقہ امت سے، لیکن وہ مثال بھی آ رہی ہے بطور عبرت کہ اس سے پہلے سابقہ امت پر بھی اللہ نے اپنی کتاب کی خدمت کے حوالے سے کچھ ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن اس امت نے کیا کیا؟ دیکھیے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، انہوں نے تورات کو نہ سیکھا اور نہ ہی تورات کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا، انہوں نے اس تورات کی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس نے کہ اٹھایا ہوا ہو کتابوں کا بوجھ۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہودیوں نے کبھی بھی قولی تکذیب نہیں کی تورات کی، انہوں نے تکذیب کی ہے عملی۔ تو تکذیب کا لفظ صرف قولی تبلیغ کے لیے نہیں آتا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، بلکہ عملی تکذیب کے لیے بھی آتا ہے۔ اور بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد یہودیوں نے اپنی اصل ذمہ داری کتاب کے حوالے سے ادا نہیں کی، نہ کتاب پر عمل کیا، نہ اس کو سیکھا، نہ دوسروں تک پہنچایا، نہ اس کے احکامات نافذ کیے۔ لیکن اس کے بعد ایک امانی، ایک وشفل تھنکنگ، ایک خواہش انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، اور وہ یہ تھی کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے محبوب ہیں،
اللہ نے ہمارے اندر کئی نبی بھیجے، بلکہ ہم تو نبیوں کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، لہٰذا اگر ہم نے تورات کی ذمہ داریاں ادا نہیں بھی کیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم اس کے پیارے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اے لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تم سمجھتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تم نے دعویٰ کیا، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ خود اندازہ کر سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تمنا موت کی کرنا اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سوچے کہ اگر کچھ دیر بعد میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کو منہ دکھا سکوں گا میں؟ اسی طریقے پر اللہ نے ان کو چیلنج کیا، دعوت دی کہ اچھا تم تمنا کرو موت کی تاکہ دنیا سے تمہاری جان چھٹے اور تم جلد از جلد اپنے محبوب اللہ کے پاس پہنچو جس کے کہ تم بڑے لاڈلے ہو۔ تو فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب اس کمائی کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، تو وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ موت کہ تم جس سے بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ اپنے معین وقت پر آئے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو کہ کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ ہستی تمہیں جتلا دے گی جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد جیسے کہ سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ، تو جمعے کے کچھ احکامات ہیں جو کہ بیان ہو رہے ہیں دوسرے رکوع میں۔ پہلے رکوع میں اجتماع جمعہ کی حکمت بیان ہوئی ہے۔ اصل میں اجتماع جمعہ کی حکمت یہ ہے کہ ہر جمعے کو اللہ کے بندے جمع ہوں، نہا دھو کر غسل کر کے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرے، ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے۔ حضور کا معمول یہی تھا خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور آپ اس کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کراتے تھے۔ تو وہ ہے اجتماع جمعہ کی حکمت، کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا۔ اب اجتماع جمعہ کے احکامات دوسرے رکوع میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت کو۔ تو جمعے کے دن اذان کے بعد جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے، اذان جمعہ سے لے کر اور جمعے کی نماز تک جو بھی کاروبار ہے وہ حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چھوڑ دو تجارت کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ دور نبوی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب کہ نماز جو ہے وہ عیدین کی طرح پہلے ہوتی تھی اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا تھا، اور جمعے میں اصل اہمیت تو خطبے کی ہے۔ 2 رکعت نماز اللہ نے فرض کم کر دیے، ظہر میں آپ 4 فرض پڑھتے ہیں، جمعے میں 2 فرض، خطبہ ہے جو کہ 2 فرض کے قائم مقام ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اصل اہمیت تو نماز کی تھی، وہ تو ہم نے پڑھی لی، اب خطبہ ہے کوئی بات نہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے جو ہے وہ چلے گئے، اور ممکن ہے کوئی کھیل تماشا ہو تو کچھ لوگ اس کی طرف بھی لپک گئے ہوں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی، اور پھر بعد میں خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں۔ اور وہ جو فرمایا کہ لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، تو اس سے مراد پھر خطبہ ہے، اس سے مراد ظاہری بات نماز نہیں ہے کہ خطبہ پہلے ہوگا جس میں قرآن سنایا جائے گا، پہلے لپکو قرآن کی طرف، قرآن پہلے سنو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی، او لہو،
یا کوئی کھیل تماشا دیکھا، انفضوا الیہا، وہ اس کی طرف لپک گئے، وترکوک قائما، اے نبی انہوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت میں مرض نفاق کے حوالے سے کل قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اے نبی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ جب تک ایک آدمی غلبہ دین کی جد و جہد سے اعراض کے لیے اپنی کوتاہی تسلیم کرتا رہے وہ منافق نہیں ہے۔ ابھی اس میں نفاق کا آغاز نہیں ہوا، کہے کہ مجھے بھی مال اور جان سے غلبہ دین کے لیے جہاد کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے اور میں اپنی کوتاہی تسلیم کرتا ہوں، تو یعنی جیسے ہی وہ کوئی جھوٹا بہانہ کرے یہاں سے نفاق کا آغاز ہو گیا۔ یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے۔ تو فرمایا ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ منافقت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے ڈھال۔ جب جھوٹ کا اعتبار نہیں رہتا پھر آدمی قسمیں کھاتا ہے، تو انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ رک گئے ہیں اللہ کے رستے سے، یا وہ روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے رستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ ایمان تو لائے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایمان کے تقاضے سامنے آئے تو پسپائی اختیار کی۔ ثم کفروا، تو پھر انہوں نے کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ فہم لا یفقہون، اب وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے جسم، ان کی شخصیات، ان کا ڈیل ڈول، ان کی پرسنالٹیز وہ آپ کو متاثر کریں گی۔ یہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے مدینے کے سردار، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسی کو پھر کچھ مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اے نبی آپ کو متاثر کریں گے ان کے جسم۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور چونکہ وہ سردار ہے کچھ لوگ اس سے اور بھی معاشرے میں متاثر ہیں، تو اے نبی جب وہ بات کریں گے تو آپ بھی ان کی بات کو غور سے سنیں گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لکڑی کی مانند ہے کہ جو ٹیگ لگا کر کھڑی کی گئی ہے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، جیسے ایک پتلا سا درخت ہوتا ہے لیکن جان ہوتی ہے اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے، موٹا سا تنا ہو لیکن جان نکل جائے تو اس کو سہارا دے کے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہ ہر مصیبت کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، اے نبی یہ دشمن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ انا یوفکون، وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں۔ تیسری سٹیج منافقت یہ ہے کہ پھر شدید نفرت ہو جاتی ہے تحریک کے لیڈر سے اور تحریک کے ان لوگوں سے جو کہ آگے بڑھ کے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تحریک کے لیڈر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے آ کر مروا دیا اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کمزوری ظاہر ہو گئی، اور وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں ان پر بھی غصہ ہوتا ہے کہ نہ یہ آگے بڑھ کے قربانیاں دیں اور نہ ہماری کمزوری ظاہر ہو۔ تو اب دیکھیے حضور سے کیسی نفرت تھی منافقوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ تاکہ تمہارے لیے بخشش مانگے اللہ کے رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو بٹکاتے ہیں، اپنے سروں کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں انکار کی وجہ سے۔ وَرَأَيْتَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں، یسدون کہ وہ رکتے ہیں، یسدون وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون اور تکبر کرتے ہیں، اپنا سر جھٹکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جائیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔
سواء علیہم، تو اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو اس پر جو لوگ کہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا یہاں تک کہ یہ لوگ چلے جائیں۔ پس منظر میں واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق کا، اس کی واپسی پر، اس غزوے سے واپسی پر ایک جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری صحابی کا ایک مہاجر صحابی کا، حضور نے آ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے اس کے بعد انصاری صحابہ کو جمع کیا اور وہاں پر کہا کہ آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے، بڑے اس کے سخت الفاظ ہیں کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا ہو کر تمہیں کاٹے گا۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ آئے تھے مکے سے بالکل خالی ہاتھ، ہم نے انہیں کھلایا پلایا، آج یہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو پہلی چیز یہ طے کرو کہ اب ان پہ کوئی خرچہ نہیں کرو گے، بہت ان پہ ہم نے خرچ کر دیا، اب مزید نہیں کرو گے، اور مدینے جاتے ہی ہم یہ طے کریں گے کہ ہم جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ پھر حضور کو اطلاع ملی، حضور نے بلایا تو صاف مکر گیا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن قرآن میں وہی نازل ہوئی کہ اس نے یہ بکواس کی ہے۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان پر خرچ مت کرو جو کہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا یہاں تک کہ وہ چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہیں زمینوں اور آسمانوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں گے مدینے کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو یقیناً ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ منافقت کا سبب کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت، یہ ہے سبب۔ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے، اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، اس کی کوئی خاصی تدبیر ہوتی ہے، یہ ساری باتیں پہلے رکوع میں منافقت کی سٹیجز جو ہے وہ بتا دی اللہ نے، منافقت کی ہلاکت خیزی بتا دی کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اللہ کے رسول بھی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر نہیں بخشے گا۔ اب اس کے بعد یہاں بتایا کہ اس نفاق کا سبب کیا ہے، یہ بیماری کیوں لگتی ہے، یہ مال اور اولاد کی محبت ہے۔ اس میں آدمی اگر دیوانہ ہو جائے اور اسی میں لگا رہے تو یہ چیز ہے جو کہ آدمی کو منافق بنا دیتی ہے۔ اور پریونٹیو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے، آدمی اس کو پڑھتا رہے تاکہ اس کا سبق جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے بھی ایسا کیا جو بھی غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے مال اور اولاد کی وجہ سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ نفاق کی بیماری لگ ہی جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ نفاق کا علاج ہے انفاق، قربانی دیں گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی، ایمان دل میں آئے گا، نفاق دل سے نکلے گا۔ خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت طاری ہو، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں نہیں مہلت دی قریبی مدت تک کے لیے، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی اجل، اس کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ سورۃ تغابن، اس سورت کا موضوع ہے ایمان۔ پہلی 4 آیات
یہ ایمان باللہ کے بارے میں ہے، توحید۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی کل اختیار، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے شکر، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس اللہ ہی نے تمہیں بنایا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورت گری کی اور بہت ہی عمدہ بنایا تمہاری صورتوں کو۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صفت علم پر پورے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم پر۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ یعنی یہ ایک اگلا درجہ ہے اس کے صفت علم کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب چھپانے میں بھی یہ چیز آ گئی کہ وہ سینے میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ابھی انسان کے تحت الشعور میں ہوتی ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ اس کے شعور کے درجے پر آتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو تمہارے تحت الشعور میں ہے۔ یہ 4 آیتیں تھیں صرف توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر۔ اب 2 آیتیں ہیں ایمان بالرسالت کے موضوع پر۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اور کیا تمہارے پاس خبریں آنے گئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، 6 قوموں کے ذکر ہم نے پڑھے بار بار۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں گئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن ابھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فَقَالُوا، مگر انہوں نے کہا، پس انہوں نے کہا، اب بشر یہدوننا، کیا ایک انسان وہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا۔ بتولوا، اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی ان سے شان استغنا برتی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمید، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں اور وہ آپ سے آپ محمود ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے ایمان بالآخرت پر۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اور دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی، اے نبی ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی، لا تبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تم ضرور جتلائے جاؤ گے جو بھی تم نے عمل کیا۔ وذلک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اب اس کے بعد 7 آیتوں میں ایمان کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد ایمان کی زوردار دعوت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، نور قرآن پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور وہ دن کہ جس روز اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، یعنی جمع کرنے کے دن، اور وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں نہ ہار ہار ہے نہ جیت جیت ہے، یہاں پر تو جو کچھ ہے کھیل تماشا ہے۔ اصل جیتا وہ جو اس دن جیت گیا، اور ہارا وہ جو بد نصیب اس دن ہار گیا، وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ اب اس کے بعد کون جیتے گا؟ فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کیا اس نے اچھا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا اس کی خطائیں، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، اور وہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہ ہے شاندار کامیابی۔ اور اس روز کون ہارا؟
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب ایمان کے نتائج نکلتے ہیں بندہ مومن کی سوچ میں، اس کے رویے میں اور اس کے کردار میں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت؟ تسلیم و رضا کی ہدایت، جو بھی کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ اگر یہاں پر تکلیف بھی ہے تو مجھے اس کا اجر ملے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہے؟ ایک تسلیم و رضا کی کیفیت۔ تو فرمایا کہ نہیں پڑتی کوئی بھی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نمبر 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اگر ایمان ہے تو پھر ہر عمل انسان کا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے لیکن ان کی اطاعت نہ کرے۔ تو فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ نمبر 3، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے مومن۔ بندہ مومن کا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، بندہ مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں تیسری چیز۔ عام آدمی کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اگر اسباب جو ہے وہ فراہم نہ ہو رہے ہوں تو پریشان ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ تبارک پر ایمان رکھتا ہے، اسباب فراہم ہوں یا نہ ہوں، وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ بغیر اسباب کے بھی میرا کام کر سکتا ہے، اور اگر سارے اسباب فراہم ہوں تب بھی یقین یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے مومن کی تیسری صفت یہاں پر، کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے مومن۔ اب بندہ مومن کے گھر کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے ہوشیار رہو۔ یہ اولاد اور یہ بیوی کی محبت یہ انہیرنٹ ہے، یہ ان بلٹ ہے، لیکن یہ پوٹینشلی ڈینجر ہے اگر یہ حد سے بڑھ گئی۔ لہٰذا اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، اگر تم نے ان کی محبت میں شریعت کے احکامات کی پرواہ نہ کی، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں، ان کی خواہشات، ان اولاد کا مستقبل سنوارنے میں، تو یہ پھر اولادیں، یہ بیویاں تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ممکن ہے کسی کی دنیا بن رہی ہو لیکن تمہاری آخرت تباہ ہو رہی ہوگی۔ لہذا تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے، مراد یہ ہے کہ ساری بیویاں دشمن نہیں ہوتیں، ساری اولادیں دشمن نہیں ہوتیں۔ اگر بیویاں اور اولادیں دین پر عمل کرنے میں ساتھ دے رہی ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ وہ تو بہت بڑی نعمت ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ شریعت کے حوالے سے کوئی رکاوٹ بن رہی ہیں تو پھر وہ بیوی، وہ اولاد، وہ انسان کی دشمن ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے چکنے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، البتہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو دشمن سمجھ کے ان پہ سختی شروع کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا، اور دیکھی اندیکھی کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بڑی حکمت سے ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ جس طرح تمہارا ذہن آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب ہوا ہے، اسی طریقے پر پیار سے، محبت سے، حکمت سے ان کو بھی وہ باتیں سناؤ کہ جن باتوں نے تمہاری دل کی دنیا بدل دی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ سرمایہ نہیں ہے،
بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یہ بندہ مومن کا نقطہ نظر ہوتا ہے مال اور اولاد کے بارے میں کہ یہ ان کے بارے میں مجھ سے اللہ کیا پوچھ ہوگی، تو یہ میرا ایسٹ نہیں ہے، یہ میرے لیے لائبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو اپنے امکانی حد تک۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو مال اپنے ہی بھلے کو۔ ومن یوق شح نفسہ، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، فاولئک هم المفلحون، پس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے بہترین قرض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، اس کے غلبے کے لیے مال خرچ کرو گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے بہترین قرض، یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدردان ہے اور بڑے تحمل والا ہے، برداشت والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی بات کا بھی اور ظاہر بات کا بھی۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ سورۃ الطلاق، اس سے پہلے کہ ہم سورۃ طلاق کا آغاز کریں، طلاق کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں، پھر اس سورت کا ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور طلاق کی نوبت آ ہی جائے تو اس کے لیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد پھر انتظار کیا جائے ایک طہر کا، یعنی ایک حیض کا، اس کے بعد پھر دوسری طلاق دی جائے، اور اس کے بعد پھر ایک حیض کے بعد پھر تیسری طلاق دی جائے، اور یہ طریقہ ہے مناسب۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے ایک ہی وقت میں، اس کے بارے میں ہمارے ہاں پھر ایک فقہی اختلاف ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک اگر 3 کیا بلکہ زیادہ طلاقیں بھی دے دی جائیں ایک ہی مجلس میں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، جبکہ امام حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان چاروں کے نزدیک ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد عدت جو ہے وہ 3 حیض تک ہے، اور اس کے دوران شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور وہ پھر سے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، یہ کہلاتی ہے طلاق رجعی۔ اسی طرح سے 2 طلاقیں اگر دی ہیں اور جو عدت ہے 3 حیض کی، اس کے دوران بھی شوہر بیوی کے پاس جا سکتا ہے، یہ بھی طلاق رجعی ہے۔ لیکن اگر ایک یا 2 طلاق کے بعد عدت گزر گئی، یعنی 3 حیض گزر گئے لیکن طلاق 1 یا 2 دی ہے، تو اب وہ بیوی آزاد ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ طلاقیں ابھی 1 یا 2 ہوئی ہیں، یہ کہلاتی ہے طلاق بائن۔ البتہ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر یہ طلاق مغلظ ہے، اس کے بعد یہ عورت عدت پوری کرے گی اور پھر یہ کہیں اور نکاح کرے گی، اور اگر وہاں پر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے اور وہ کوئی پہلے سے طے شدہ نہ ہو بلکہ فطری طور پر ہو، تو تب پھر وہ اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، مزید باتیں اس صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دیا کرو عورتوں کو، طلقتم کا صیغہ جمع کا ہے، اے نبی جب تم لوگ طلاق دیا کرو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دیا کرو ان کی عدت تک کے لیے۔ عام حالات میں جیسے میں نے عرض کیا عدت ہے 3 حیض، لیکن کوئی خصوصی صورتحال بھی ہے جس کے لیے بعد میں بات آ جائے گی۔ وَآسُوا الْعِدَّةَ، عدت کو پورا کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یعنی عدت وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی جو ہے وہ پوری کریں گی، اس وقت تک ان کو نہ نکالو،
ان کے گھروں سے، ولا یخرجنا، اور نہ ہی وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا معلوم کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور نئی صورت پیدا کر دے۔ ابھی بھی گھر پر ہے، عدت کے دوران وقت گزار رہی ہے، شاید اس کو دیکھ کر شوہر دوبارہ اس کی طرف مائل ہو جائے، اور اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس سے دوبارہ رجوع کر لے۔ اللہ چاہتا ہے کہ رجوع ہو اور گھر جو ہے وہ بسا رہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ہاں جب وہ اپنی مدت کو پہنچنے لگیں، عدت کو پہنچنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کے بعد ان کو روک لو بھلے طریقے پر، یعنی اگر تم نے یہ ایک یا دو طلاقیں دے رکھی ہیں، اور فارقوهن بمعروف، اور یا یہ ہے کہ ان کو علیحدہ کر دو بھلے طریقے پر، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور ٹھہرا لیا کرو دو گواہ تم میں سے، جب کوئی فیصلہ کر رہے ہو تو دو گواہ اپنے میں سے ٹھہرا لیا کرو جو کہ معتبر ہوں، ذوی عدل معتبر گواہ ہوں۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اور گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس کو جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس صورت میں تقوی کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ قیمتی آیات آ رہی ہیں۔ گھروں کا نظام صحیح چل نہیں سکتا جب تک کہ تقوی نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، تو لہذا جہاں پر بھی کچھ بحث آتی ہے شریعت کے احکامات کی، خاص طور پر عائلی معاملات، خاندانی معاملات، وہاں تقوی کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بھی آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 سے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو کہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو پھر ان کی عدت ہوگی 3 مہینے۔ یعنی عام عورتوں کی عدت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو 3 حیض ہے، لیکن کچھ میں نے عرض کیا کہ خصوصی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، ان عورتوں کی بھی کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں تو ان کی عدت ہے جب تک کہ وہ وضع حمل ہو جائے، جب تک کہ وہ بچے کو جن دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے حکم سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ پھر تقوی کے بارے میں ایک اہم آیت ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدلے کو شاندار کر دیتا ہے۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، اور ان کو وہیں رہنے دو، ان کو عدت کے دوران وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں گھر کے کسی ایسے حصے میں رکھا جائے
جو کہ گھٹیا ہو، یعنی فرض کیجئے وہ کسی کوٹھی میں ہے وہ خاتون تو اسے پھر سرونٹ کوارٹر منتقل کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو وہ عدت کے دن وہیں گزارے گی جہاں پر کہ تم خود رہتے ہو۔ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اس دوران ان کو ایذا نہ دو کہ تم ان کے اوپر تنگی کر دو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر بھی ان کو ان کا بدلہ دو، یعنی جب تک بچہ دودھ پیتا رہے تو پھر اس کی ماں کے اخراجات یہ سابقہ شوہر کے ذمے ہیں۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں فیصلے کیا کرو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم مشکل میں پڑ رہے ہو تو پھر جو ہے وہ اس بچے کو دودھ پلائے کوئی دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور خرچ کرے جو وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، جس کا رزق نپا تلا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے اس میں سے جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی کے مطابق جو کچھ کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے بعد سہولت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ طلاق کے مسائل جو ہے وہ یہاں مکمل ہوئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ، کہ جنہوں نے سرتابی کی، یعنی حکم توڑا اپنے رب کا اور اللہ کے رسول، اس کے رسولوں کا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو پھر ہم نے ان سے حساب لیا شدید حساب۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا برا عذاب۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکیں۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور جو ان کے معاملے کا انجام ہے، یعنی وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان کے معاملے کا انجام وہ خسارے والا ہے، یعنی جو آخری انجام ہے ان کے کرتوتوں کا وہ خسارے والا ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے شدید عذاب۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو اے عقل مندو۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو کہ ایمان لے آئے۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ذکر نازل کر چکا ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں ذکر سے مراد جو ہے وہ یا تو خود قرآن پاک ہی ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ تسبیحات اس سے مراد ہیں، تکبیر اس سے مراد ہے، استغفار اس سے مراد ہے۔ لیکن دو مقامات قرآن پاک میں اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ جن میں ذکر کی مکمل ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نصیحت ذکر نازل کر چکا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح کر دینے والی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ذکر، صرف کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے کتاب اللہ کے ساتھ معلم بھی بھیجے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرنے والی ہستی بھی بھیجی ہے۔ محض کتابوں سے دنیا میں کوئی چیز نہیں سیکھی جاتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی معلم نہ ہو۔ تو یہ اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فتنہ انکار سنت کا رد ہے اس آیت میں کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ذکر۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ اصل میں اللہ کے یہ رسول ہیں جو کہ تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی وہ آیات جو مبینات، جو واضح کرنے والی ہیں۔ یہ مضمون دوبارہ آئے گا پھر سورہ بینہ میں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالیں تمہیں، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا اچھا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا،
اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائے گا ان باغات میں کہ جاری ہے جن کے نیچے سے نہریں اور وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیش قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ کر دیا اس کے لیے رزق کو، یا اللہ نے اس کے لیے بہت ہی عمدہ روزی طے کر دی ہے۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کا واحد مقام ہے کہ جہاں پر زمینوں کے بارے میں یہ بتایا کہ جس طرح آسمان 7 ہے ایسے زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ خلق 7 سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین میں سے بھی انہی کے مثل، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں۔ واللہ عالم اب یہ کس طرح سے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں آیات متشابہات ہیں ہمارے لیے۔ ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا آسمان ہے یہ کسی اور جو ہے وہ آسمان کے لیے زمین ہو، پھر اس کے اوپر جو آسمان ہے، اس لیے کہ آ جائے گا سورہ ملک میں کہ یہ طے بطے ہیں آسمان۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ جس میں کچھ اس طرح نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تو شاید یہ زمین ہو کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ تو ممکن ہے جیسے ایک گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، شاید ایسا کوئی نقشہ ہو، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین میں سے بھی ان کی مثل، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حکم ان کے درمیان نازل فرماتا ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جس کو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ 2 واقعات تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کا شہد استعمال فرما رہے تھے، تو کچھ ازواج مطہرات نے آپ سے کہا کہ آپ یہ شہد استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے خاص قسم کی بسان آتی ہے جو کہ ناگوار لگتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے جس کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، تفسیر کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ حضور شہد کا استعمال ترک کر دیتے اور ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی، تو پھر حضور سے محبت، حضور سے عشق کی وجہ سے امت بھی شہد کے استعمال کو ترک کر دیتی، اور ایک حلال چیز امت پہ حرام ہو جاتی۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ مضمون آیا تھا سورہ آل عمران میں، جو ہے وہ 4 پارے کے بالکل آغاز میں۔ تو اللہ نے اس پر حضور کو متوجہ فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ اب یہ ٹون ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تقریری انداز میں سوال پوچھا جاتا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے قسموں کا کھولنا۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ مائدہ آیت نمبر 89، جس میں کہ اللہ نے بتایا کہ قسم کھانے کے بعد اگر اس قسم کو توڑنا ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ کھانا کھلاؤ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو کپڑا پہناؤ، یا غلام کو آزاد کر دو، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر سب کچھ نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھو۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے، پشپناہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چپکے سے کہی اپنی ازواج میں سے کسی کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو جب انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، بطور راز حضور نے کوئی بات بتائی اور کہا کہ کسی کو بیان مت کیجیے گا، لیکن ان سے نہیں رہ سکا، انہوں نے بیان کر دیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو جب ان زوجہ نے وہ بات بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اس میں سے کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
اس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلا دیا اور اس کا کچھ حصے سے آپ نے اعراض کیا، یعنی کو سرسری سے ذکر کر دیا زوجہ مطہرہ سے کہ بھئی آپ نے ہماری بات کو راز نہیں رکھا اور آپ نے اس راز کو افشا کر دیا۔ فلما نبأها به، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ مطہرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات جتلائی، قالت من انبأک ھذا، انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ان کو یہ شک ہوا کہ میں نے جس زوجہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے حضور کو بتا دی ہے اور میری شکایت کرتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ گمان کہیں پیدا ہوا، تو پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ حضور نے ان کے گمان کو دور کر دیا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا کہ مجھے یہ بتایا اس ہستی نے جو کہ سب کچھ جاننے والی ہے اور باخبر ہے۔ اب ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ تم سے یہ خطا ہوئی اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو راز رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ تم نے راز نہیں رکھا۔ ایک زوجہ کو شکایت ہوئی کہ حضور نے راز کی بات ان کو بتا دی، مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو اب یہ جو انہیں حضور سے خفگی ہوئی اس پہ اللہ نے متوجہ فرما دیا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں۔ یہاں پہ ذرا ترجمے میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا، اصلاحی صاحب نے یہاں پر ترجمے کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے یہاں ترجمہ کر دیا ہے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں۔ یہ صغت کے بعد اگر الا کا صلہ ہو تو پھر تو وہ مفہوم صحیح ہے، لیکن اگر صغت کے بعد کچھ صلہ نہ ہو تو پھر یہ مفہوم جو ترجمہ کرنے والوں نے کیا وہ غلط ہے۔ تو یہاں بعض ترجمے والوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، اور اس کا ازالہ اس کی تصحیح کی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ فقط صغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل تو اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ذرا میاں اور بیوی کا تعلق میں جو ایک جو ہے وہ نیاز ہوتا ہے، نیاز ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ اپنی غلطی کا جو ہے وہ اقرار کرنے میں ذرا تھوڑی سی پس و پیش کر رہی تھیں، تو فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن اگر تم نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو جان لو کہ پھر ان کے رفیق اللہ ہیں، وجبریل، اور جبریل امین ہیں علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور تمام نیک مومن ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، ممکن ہے ان کا رب یہ چاہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ بدل کر لے آئے ان کے لیے بیویاں جو کہ تم سے بہتر ہوں، مسلمات، فرما بردار ہوں، مومنات، صاحب ایمان ہوں، قانتات، تابعدار ہوں، سیبات، تائبات، توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات، عبادت گزار ہوں، سائحات، کم سے کم پہ قناعت کرنے والیاں ہوں، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہوں، سیبات و ابکارا، اور شوہر آشنا ہوں یا کنواریاں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام صفات ازواج مطہرات میں موجود تھیں۔ اگر کسی ایک زوجہ میں بھی یہ صفات نہ ہوتی آپ طلاق دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کے لیے جو صفات ہے وہ یہ مطلوب ہے، اور چونکہ حضور نے کسی ایک زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی لہذا تمام امہات المومنین ان صفات کی حامل تھیں۔ یہ جو سورۃ التحریم ہے اس میں اور سورۃ الطلاق میں ربط یہ ہے کہ یہ دونوں کا موضوع ہے خاندانی زندگی۔ خاندانی زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ عدم موافقت ہو اور معاملہ طلاق تک چلا جائے تو اس کے لیے ہدایت ہم نے پڑھی سورہ طلاق میں، اور خاندانی زندگی میں اگر موافقت ہو تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ نہیں کر لیتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اوقات بیوی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر لیتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے ان 5 آیات میں اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی اعلیٰ مثالیں دیں۔ ہم سے تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات بیویوں کی رضا جوئی کے لیے حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں کہ بیوی کی فرمائش ہے لہٰذا یہ ہے کہ اس کو فلاں زیور لے کر دینا ہے، اس کا فلاں فیشن پورا کرنا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے رشوت لے لی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تو قطعاً امکان نہیں کہ آپ
جو ہے وہ کسی حرام کو حلال کریں گے، لیکن آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ہدایت یہ ہے کہ بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلال حرام ہو جائے یا اللہ کا طے کردہ حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے، یہ جو ہے وہ اس کو خیال کرنا۔ اسی طرح سے بیویوں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ شوہر سے ضرور محبت کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ اب خاندان کی دوسری ڈائمنشن، اور وہ ہے اولاد۔ اولاد کے حوالے سے سربراہ خاندان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تمہاری ذمہ داری صرف انہیں کھانا پلانا، ان کی تعلیم کا، ان کے علاج کا، اس کا ہی انتظام کرنا نہیں ہے، بلکہ سربراہ خاندان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے جو بھی ماتحت لوگ تھے تم نے ان کی کیا تربیت کی۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ انہیں رزق حلال کھلاؤ، اس لیے کہ رزق حرام والے جسم حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جنت میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انہیں فرائض کی تلقین کرو، انہیں حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کرو تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر معمور ہیں وہ فرشتے جو کہ بڑے تندخو ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اس کی جو حکم انہیں اللہ دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرت مت پیش کرو۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہاں پر مراد کون ہے کفروں سے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ پچھلی آیت کے حکم پر عمل نہ کریں، انہیں فکر ہی نہ ہو کہ اولاد کیا کر رہی ہے، کس جگہ جا رہی ہے، اس کے شب و روز کیا ہے، اس کی صحبتیں کیا ہے، وہ کون سے اسکول میں پڑھ رہی ہے، کون سے ادارے میں پڑھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور کوئی فکر نہ ہو ان کی آخرت کی، تو پھر گویا انہوں نے اس حکم کا کفر کیا۔ تو اے لوگوں اے وہ لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، آج کے دن معذرت مت پیش کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلے میں دیے جاؤ گے وہی کچھ جو کہ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ جو آیات بڑی لرزا دینے والی ہیں، ممکن ہے کہ آدمی لاڈ اور پیار میں آج بچوں کو ڈھیل دے رہا ہو، لیکن یہ بچوں کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے، گویا وہ انہیں جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے کہ جن میں ذرا سی بھی کوئی نرمی نہیں ہے، وہ غلاظن ہیں، وہ شدادن ہیں، تو آج کی نرمی ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہتر سے بہتر تربیت کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں داخل کرے ان باغات میں کہ جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کی دائیں طرف بھی۔ یہ مضمون تفصیل سے آ چکا سورہ حدید میں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو پورا کر دے، ہمارے نور کو بڑھا دے۔ بعض لوگوں کا نور بہت کم ہوگا، اس سے صرف ان کے سامنے روشنی ہوگی، اور بعض کا نور اتنا ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ مدینے سے یمن تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ تو جن بیچاروں کا نور کم ہوگا انہیں ڈر ہوگا کہیں یہ نور بجھ ہی نہ جائے، تو وہ کہیں گے اے رب ہمارے نور کو پورا کر دے۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے نبی، بے شک انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی سے منع فرمایا، ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے ساتھ نرمی ہو اور اس میں اللہ کی شریعت آگے پیچھے ہو جائے، اولاد کے ساتھ نرمی ہو
اور آدمی ان بچوں کو اپنے ہاتھوں جہنم کا نوالا بنا دے۔ اسی طریقے پر حضور کے مزاج میں جو نرمی تھی وہ نرمی کفار اور منافقین کے لیے بھی تھی۔ آپ نے آخر کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا بدر کے معرکے کے بعد، اور منافقین کے عذر آپ قبول فرما لیتے تھے اور اس سے منافقین آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے حضور سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، ان پر سختی برتی ہے، یہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد بڑا اہم مضمون آ رہا ہے۔ بعض اوقات خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا معاملہ ہمارے شوہر کے ساتھ ہو جائے گا، جس طرف شوہر جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، مرد کے لیے الگ میدان ہے عمل کا، عورت کے لیے الگ میدان ہے عمل کا۔ ممکن ہے شوہر جنت میں ہو اور بیوی جہنم میں ہو، اور ممکن ہے کہ بیوی جنت میں ہو اور شوہر جہنم میں ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، ان کے تحت تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، ایمان نہ لائیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں یعنی وہ دونوں انبیاء اکرام ان دونوں عورتوں کے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا ان عورتوں سے داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو میرے لیے بنا دے گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے بچا لے فرعون سے اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا لے ظالم قوم سے۔ تو اب یہ بالکل برعکس مثال ہے، فرعون جہنم میں ہوگا لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا وہ جنت میں ہوں گی۔ تو پہلی مثال تھی کہ ماحول بڑا اچھا تھا لیکن خواتین بری تھیں۔ دوسری مثال ہے کہ ماحول بہت ہی برا تھا فرعون کا لیکن وہاں خاتون اچھی تھیں۔ اب تیسری مثال ہے ماحول بھی اچھا ہے اور خاتون بھی اچھی ہیں، اور یہ ہے حضرت مریم کی مثال کہ جن کی کفالت کی تھی حضرت زکریا نے علیہ السلام۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی کہ جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، یہاں پر بھی اچھا مہذب لفظ ہے، انہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پس ہم نے ان میں پھونک دیا اپنی روح میں سے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں تابعداروں میں سے، فرما برداروں میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے کل بادشاہی کل اختیار، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ ہے کہ ہماری دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہم اس سے پہلے بار بار پڑھا ہے۔ یہاں بھی ریفرنس کے طور پر جو قرآن حکیم اور ہماری زندگی والا ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے وہ اس کا حوالہ بڑا مناسب رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے بخشنے والا۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنایا 7 آسمانوں کو تہبت ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجِ البصر، بڑا چیلنجنگ انداز ہے، ذرا نگاہ دوڑاؤ۔ حل تری من فطور،
کیا تمہیں کوئی اس میں دراڑ کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، اور پھر دوڑاؤ اپنی نگاہ کو 2 بار، ذرا دوبارہ اچھی طرح سے پوری کائنات پہ غور و فکر کرو، کیا تمہیں اس کائنات میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری طرف ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوگی، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور ہم نے سمائے دنیا کو، دنیاوی آسمان کو سجایا ہے چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو ذریعہ بنایا ہے شیطانوں کو مار بھگانے کا۔ یہ اشارہ ہے ستاروں کی طرف اور ان شیاطین کو مار بھگانے کی طرف جو کہ جاتے ہیں آسمان پر کوئی سنگن لینے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں وہاں سے کوئی سنگن لے آئیں اور لا کر دنیا میں اپنے کسی عامل کو جو ہے وہ بتا دیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اس طرح کے شیاطین کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ سنیں گے اس جہنم کا دھاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج، اور جب بھی اس میں کسی فوج کو، کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اس گروہ سے پوچھیں گے جہنم کے داروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کو خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے۔ فکذبنا، پس ہم نے ان کو جھٹلایا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا۔